آپ نے ہر سوال پر سوچنا ہے. ہر سوال کا ضروری نہیں ہے کہ ہاں یا نہیں میں جواب ہو، لیکن آپ اس پہ سوچیں گے. یہ تھوڑا سوچنے والے سوالات ہوں گے. اور مسئلہ یہ ہے کہ سوالات کی فہرست تھوڑی سی لمبی ہے. یہ 17 سوالات ہیں، 17 کویسچنز ہیں. دیکھیں اس وقت میں یہ محسوس کرتا ہوں، اور اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، کہ آلودگی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں 100% بالکل پیور ہوں اور میں بالکل ٹھیک ہوں اور میرے اندر ایسا کوئی امکان، کوئی شائبہ، کوئی ٹینڈنسی نہیں ہے. بلکہ ہم سب کے اندر بگڑنے اور بگڑ جانے اور بگاڑ دینے کی ٹینڈنسی بہت ہے، ہم سب کے اندر ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں یہ جو سوالات اٹھا رہا ہوں یہ ذرا ایک انٹروسپیکشن ہے ایک طرح کا. تو اگر آپ ڈرتے ہیں ایسی چیز سے تو بھائی جا بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ تیار ہیں تو بسم اللہ. ٹھیک ہے بھائی، تیار ہیں، ہم شروع کریں سوالات. پہلا سوال ہے، کیا دوسروں کو اچھے حال میں دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے اور آپ ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اچھے حال میں رکھے؟ تو دوسروں کو اچھے حال میں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کا جو ایویڈنس ہے وہ اگلی حصے میں آلریڈی موجود ہے، کہ میں دل سے دعا کرتا ہوں ان کو اچھے حال میں دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کو اچھے حال میں رکھیے، ان کو اور اچھا دیجیے، ان کو اور خوشیاں عطا کیجیے. تو اچھا بھی لگتا ہے اور ان کے لیے اور اچھا میں چاہتا بھی ہوں. اور ان کو اچھے حال میں دیکھ کر کوئی رنج، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی تردد میرے اندر نہیں پیدا ہوتا. یہ بالکل سادہ سا سوال ہے. کرٹیکلی اپنے آپ کو دیکھیے. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہم اس سطح پر آ سکیں. دوسرا سوال ہے، کیا آپ اپنی مشکل میں یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ اس سے بھی زیادہ مشکل میں ہیں؟ کیا یہ خیال آتا ہے؟ جو مشکل، اگر آپ بہت مشکل میں ہیں، آپ اس وقت آپ کی لائف میں کوئی پرابلم، کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے، فائنینشیل پرابلم ہو سکتا ہے، ہیلتھ کا پرابلم ہو سکتا ہے، کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ اس سے بھی زیادہ مشکل اور تکلیف اور پریشانی اور مصائب کا شکار ہیں یا ہو سکتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ میں ہی بس، یہ تو میرے ہی بس، میں کیا بتاؤں، میرے ساتھ ہی ہیں کچھ مسائل اور مشکلات، باقی تو سب عیش کر رہے ہیں. یہ تو سلمان صاحب اپنی صبح شام اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، انہیں کیا پتا ہماری زندگی کا، ہماری مشکل کا، انہیں کیا پتا، یہ کبھی انہوں نے ہمیں دیکھا تھوڑی ہے، یہ تو بس انہیں کیا پتا. یہ تو، اور یہ جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یہ بھی بس فارغ ہیں، اور ان کے پاس بھی مطلب یہ تو بہت اچھے حال میں سب، انہوں نے سب جمع ہو گئے ایک جیسے، اور ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، پازیٹیوٹی اور دنیا میں ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے اور تربیت اور اصلاح. یہ سب باتیں تو ایسے ہی لوگوں کو زیب دیتی ہیں. ہم سے کوئی پوچھے، ہماری زندگی میں آئے، ہمارے مسائل کوئی دیکھے تو پتہ لگے اسے. قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں. یہ اس قسم کے جملے پھر جیسے ایگزسٹ کرتے ہیں. تیسرا سوال ہے، کیا آپ مشکل صورتحال میں یہ سوچتے ہیں، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس میں یہ سوچتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی؟ یہ جو مشکل آئی ہے، اب مثال کے طور پر، اب بہت سے لوگوں سے اگر میں یہ سوال کروں تو ان کا ریاکشن ایسے ہوگا، اگر فرض کیجئے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کی گاڑی بالکل تباہ ہو جائے، اور وہ خود بھی اس کی، اللہ نہ کرے، مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور کچھ جسمانی طور پہ بھی چوٹ لگ جائے، اور میں ان سے کہوں کہ بھائی اللہ بہتر کرے گا، دیکھیں اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، تو ہو سکتا ہے وہ صاحب ناراض ہو جائیں، وہ کہیں کیا ہو گیا. اچھا، یہ جملہ میں ابھی صرف اگزامپل کے لیے دے رہا ہوں. آپ کسی کے پاس جا کے نہیں کہہ دیجئے گا کہ کسی مشکل میں ہو اور آپ کہیں اچھا آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، اس کو نہیں کہیے گا. یہ جملہ کسی کو کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ جملہ اپنے لیے سوچا جا سکتا ہے. تو اگر آپ جس پرابلم میں ہیں یا جس کرائسس میں ہیں، اس میں آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی. مثال کے طور پر، ہم نے بڑی کوشش کی تھی، فلاں جگہ اپلائی کیا تھا، نہیں ملا داخلہ. ہم نے بڑی کوشش کی تھی فلاں جگہ جاب مل جائے، نہیں ملی جاب. ہم نے بڑی کوشش کی تھی، کاروبار کیا تھا، پیسہ لگایا تھا، نہیں چل سکا، پیسہ بھی ڈوب گیا، وقت بھی لگ گیا.
بلکہ الٹا بہت سارے لوگوں نے ہمارے پیسے مار لیے، تو اب نہیں مل رہے پیسے ان سے، تو چلو اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، انہوں نے پیسے مار لیے تو اس میں کوئی خیر ہوگی. کیا اس طرح سوچتے ہیں ہم؟ یا آپ نے سوچا تھا چلیں ہم کہیں یہ کام کریں گے، چھٹی والے دن سب لوگ وہاں جائیں گے، سیر پہ جائیں گے، تو پتہ لگا کوئی اور مسئلہ آ گیا، کوئی اور ایشو ہو گیا، آپ جا ہی نہیں سکے، بلکہ الٹا گھر میں کچھ بیمار ہو گئے، کوئی اور پرابلم ہو گیا. تو یہ جو ان ایکسپیکٹڈ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے یا کوئی مشکل آتی ہے، اس میں کیا یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی؟ اور یہ ذہن میں آتا ہے تو کتنا آتا ہے؟ ہر دفعہ آتا ہے، کبھی کبھی آتا ہے، کبھی نہیں آتا، اور ہاں پہلے کبھی آیا تھا اب نہیں آتا. تو یہ ایک اور سوال ہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی. چوتھا سوال یہ ہے، آخری دفعہ آپ نے کسی کو یہ کب کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی یا مجھے معاف کر دو؟ آخری دفعہ کب کہا کسی کو؟ اور اگر کبھی نہیں، مطلب یاد ہی نہیں آ رہا کہ کب کہا یا بہت پہلے کہا، تو کیا آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے غلطی نہیں ہوتی؟ اب یہ اسی سوال کی ڈیٹیل ہے، میں ایک سوال کو اسٹیبلش کرنے کے بعد اس کی سپورٹ میں کچھ اور سوالات بھی کروں گا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ اور یہ کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ مطلب ایسا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. پانچواں سوال یہ ہے، اگر دوسرا اپنی غلطی تسلیم نہ کرے، ٹھیک ہے، تو کیا آپ دکھی رہتے ہیں اور اسے معاف نہیں کرتے؟ یہ تو کمال کی بات ہے، میرا خیال ہے کافی لوگوں کو، مطلب اگر اس پہ سوچیں تو، یعنی دوسرے نے کچھ گڑبڑ کی ہے آپ کے ساتھ، وہ اپنی غلطی نہیں مان رہا، آپ اس وجہ سے دکھی ہیں کہ وہ اپنی غلطی، ایک تو اس نے یہ کیا ہے، اوپر سے وہ اپنی غلطی مان بھی نہیں رہا، اور چونکہ اس نے اپنی غلطی مانی نہیں ہے لہٰذا میں بھی اسے معاف نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، کیا یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہے؟ ٹھیک ہے. پھر چھٹا سوال یہ ہے، کیا جس کے لیے کوئی قربانی دی تھی، آپ نے کسی کے لیے کوئی قربانی دی تھی، اگر وہ شکر گزار نہیں ہوا، اس نے اس بات کو ریئلائز ہی نہیں کیا کہ آپ نے اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اس کا شکریہ نہیں کیا اس نے، تو کیا اس کا آپ کو افسوس رہتا ہے؟ ہم نے اس کے لیے یہ کیا اور کیا فائدہ ہوا؟ اس کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہے، اس نے تو شکر ہی نہیں کیا اس کا. تو جس کے لیے آپ نے کوئی فیور دی ہے، قربانی دی ہے، اگر اس نے کوئی آپ کو شکریہ نہیں کہا تو کیا آپ کو اس کا افسوس رہتا ہے؟ پھر ساتواں سوال ہے، کیا اپنی قربانیوں کو یاد کر کے آپ کو غصہ آتا ہے؟ اور اس کو اگر میں یہ کہوں کہ اپنی کسی قربانی کو یاد کر کے غصہ آتا ہے، اپنی کئی قربانیاں ایسی ہیں، سیکریفائسز ایسی ہیں جن کو یاد کر کے غصہ آتا ہے یا ریگریٹ ہوتا ہے؟ آٹھواں سوال یہ ہے، اور یہ بہت اہم سوال ہے، شاید یہ 17 سوالوں کی فہرست میں شاید یہ 2-3 اہم ترین سوالوں میں سے، یا شاید یہ سب سے اہم سوال ہو. آپ کے کتنے مسائل ایسے ہیں جن کا ذکر خدا کے سوا آپ نے کسی سے نہیں کیا؟ آپ ایسے کتنے مسائل لسٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ یعنی جب ہم خدا کے پاس پہنچیں گے، جب ہم آخرت میں کھڑے ہوں گے، اگر اللہ ہم سے کہے کہ تمہارا کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کا تم نے میرے سوا کسی سے ذکر نہ کیا ہو، کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا ہو تو بتاؤ. سوال سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی مدد کرے اور آسان کرے. بہرحال جس نے میرے عیب پر پردہ ڈالا ہے، ستار العیوب ہے نا، اس نے اگر کسی مسئلے سے مجھے دو چار کر دیا ہے تو میں نے اس کا پردہ نہیں رکھا. کیسی عجیب بات. اللہ ہمیں معاف کرے. نیکسٹ کویسچن ہے کویسچن نمبر 9. اس میں ایک ایکسیپشنل سچویشن بھی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس سے، بلکہ یہ کویسچن نمبر 8 سے ریلیٹڈ اگلے 2 کویسچنز ہیں، وہ کویسچن نمبر 9 اور کویسچن نمبر 10. ٹھیک ہے، تو کویسچن نمبر 9 ہے، ایسے کتنے مسائل ہیں جن کا ذکر بہت غور و فکر کرنے کے بعد صرف کسی ایک بندے سے آپ نے کیا جو بہت قابل اعتماد بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے؟ یعنی آپ نے اپنا پرابلم کافی سوچنے کے بعد
سب سے تو شیئر نہیں کیا لیکن کسی ایک سے شیئر کیا, اور وہ ایک ایسا بندہ ہے جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے, جو قابل اعتماد ہے, جو صاحب علم ہے. یہ وہ کانٹیکسٹ ہے کہ ہماری زندگی کے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہم اپنے علم مطلب وہ کافی نہیں ہوتا, اور پھر ہمیں کوئی مشورہ چاہیے ہوتا ہے, لیکن اس میں پھر اس کی احتیاط کہ میں جو صاحب مشورہ ہے, مطلب میں ایسے انسان سے مشورہ لینے جاؤں جو واقعی اس کا اہل ہے, اور میں پھر صرف اسی کو بیان کروں. بعض لوگ اپنا مسئلہ بہت سارے لوگوں کو بیان کرتے ہیں, مطلب وہ 15-20 لوگوں سے شیئر کر چکے ہوتے ہیں, وہ ہر دوسرے آدمی کو پتا ہوتا ہے ان کی لائف کی کیا ٹریجڈی ہے, لیکن اگر انہوں نے صرف کسی ایک سے بیان کیا ہوتا اور اس کے بعد نہ, مطلب بس ٹھیک ہے وہ ایک آدمی کو مجھے ایسا لگا کہ وہ مناسب ہے, اس سے کر لیا, چلے وہ بھی ٹھیک ہے, وہ چلے گا, ٹھیک ہے. تو یہ کوشچن نمبر 8 وہ تھا کہ ایسے کتنے مسائل ہیں جن کا ذکر آپ نے خدا کے سوا کسی سے نہیں کیا. اور کوشچن نمبر 9 ہے, یہ ہے جو اسی سے جو ایک نیکسٹ کوشچن کہ ایسے کتنے مسائل ہیں جن کا ذکر آپ نے بہت غور و فکر کرنے کے بعد کسی ایسے بندے سے کیا جو قابل اعتماد بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے, اور صرف ایسے ہی بندے سے کیا, مطلب اوروں سے نہیں کیا آپ نے. پھر 10th کوشچن وہ بھی انہی دونوں سے ریلیٹڈ ہے لیکن الگ کوشچن ہے. وہ کوشچن نمبر 10, اپنے مسائل یا اپنی ضروریات کسی کو بتانا آپ کے لیے کتنا مشکل ہے, مشکل ہے یا آسان ہے؟ تو کچھ لوگوں کے لیے نا بہت آسان ہے, وہ بس ٹھک سے اپنی مسئلہ اپنی ضرورت کا اظہار ہر جگہ کرتے رہتے ہیں, اور کچھ لوگ نہیں کرتے اپنے کسی پرابلم یا اپنی کسی ضرورت کا اظہار, حتیٰ کہ اپنوں کے ساتھ بھی اگر انہیں اظہار کرنا ہو تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کم سے کم کیا جائے, کم سے کم ضروریات کا اظہار کیا جائے, اپنی ضروریات کی فہرست لمبی نہ بنائی جائے, اپنی جو ریکویزیشن لسٹ ہے اس کو منیمائز کیا جائے, اور اس کا اظہار بھی کسی خاص موقع پہ ہی کیا جائے. ہر وقت ہم اپنی ریکویزیشن لسٹ تھامے نہ کھڑے ہوں, ہر وقت اپنے پرابلمز کی ایک فہرست لیے نہ گھوم رہے ہوں, اور یہ اپنوں کے ساتھ بھی اس کی ایک احتیاط, اور دوسروں کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ احتیاط. تو یہ ایک ہے کہ مطلب ایک انسان ہے جس کے لیے اپنے مسائل اور اپنی ضروریات بیان کرنا اس کے مزاجن اور اس کی شخصیت میں, اس کی طبیعت میں یہ کوئی بہت خوشگوار عمل نہیں ہے. وہ بڑی مشکل سے یہ بات بتاتا ہے, اور کبھی کبھی بتاتا ہے. یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. کوشچن نمبر 11 یہ ہے, ہر مسئلے کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے, اس کو دریافت کرنے کی کوشش آپ کتنی کرتے ہیں, یعنی اس کو دریافت کرنے کی آپ کتنی کوشش کرتے ہیں. جیسے پیچھے ہم نے ایک بات کہی نا کہ اس میں کوئی خیر ہوگی, تو کتنی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی مسئلہ مجھے درپیش ہے اس کے اندر کیا خیر ہے, اس کی کوئی خیر ہوگی, اس کو سمجھنے کی کوشش کروں, اس کو امیجن کرنے کی کوشش کروں, ممکن ہے میری سمجھ میں بھی آ جائے اگر وہ خیر, تو میں اور یکسو ہو کے مطلب اپنی ذمہ داری نبھاؤں. ٹھیک ہے. پھر اگلا کویسچن یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کس کس بات پر شکر ادا کرنے کی توفیق ملی, مطلب کتنے, یعنی آپ 5 سے زیادہ چیزیں آپ کو یاد آ گئیں جن پہ آپ نے شکر ادا کیا, مطلب ایک مائنڈ فلی پچھلے لاسٹ 24 آورز میں. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ ہاں ہم کرتے ہیں شکر, لیکن پھر وہ لاسٹ 24 آورز میں آپ کو ٹائم بھی ریکال ہونا چاہیے, پلیس بھی ریکال ہونی چاہیے, اور وہ سچویشن اور وہ جملہ بھی ریکال ہونا چاہیے جو آپ کے اپنے ذہن میں چل رہا تھا, آپ کے دل میں آپ کے ایک انٹرنل ڈائلاگ میں ایک فریز تھا جو اس وقت پیدا ہوا, وہ ایک خاص سچویشن تھی. تو آپ ریکال کر سکیں پچھلے 24 آورز میں کہ یہ وہ چیز تھی جس کو الحمدللہ مجھے شکر کی توفیق ہوئی. مجھے مطلب شکر ادا کرنے کی جب توفیق ملتی ہے تو اس احساس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دی, آپ کا شکریہ, الحمدللہ شکر ادا کرنے کی توفیق ملی. یہ میں نے اس پہ اسی لیے تھوڑا سا ٹائم دیا کہ تھوڑا سوچ رہے ہوں گے آپ اس پر. پھر اگلا کویسچن ہے کویسچن نمبر 13, پچھلے 24 آورز میں 24 گھنٹوں میں
کس کس بات پر شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی؟ یہ کوسچنز بڑے ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. یعنی پہلا سوال تھا کس کس چیز پہ تھینک فل ہوئے, اور اب یہ سوال ہے کس کس چیز پر تھینک فل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, جو پچھلا سوال تھا نا کس کس چیز پر تھینک فل ہوئے, اگر وہ آپ ایگزیکٹلی ریکال کر رہے تھے ٹائم کے ساتھ کہ فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پر فلاں مومنٹ پر میرے ذہن میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ شکر کا ایک احساس پیدا ہوا تھا, اور وہ یہ فریز تھا جو میرے انٹرنل ڈائلاگ میں چلا تھا, اور وہ سچویشن تھی, وہ ٹائم تھا, میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, میں راستے میں تھا, میں گھر آ رہا تھا, اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی, وہ ریکال. اگر آپ کے ذہن میں پچھلے سوال پر کئی سارے جوابات آ رہے ہیں, میں کوئی کوانٹیفائی نہیں کر رہا کہ کتنے جوابات, لیکن آ رہے ہیں الحمدللہ, تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو شکر کا ایک مزاج دیا, شکر کا ایک توفیق دی, الحمدللہ. لیکن اگر ادھر جوابات نہیں بھی آ رہے تھے, لیکن یہ جو اگلا سوال میں نے کیا ہے نا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کس کس بات پر شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ملی, اگر اس پر آپ کے ذہن میں اس سوال کے جواب میں تو چیزیں نہیں آ رہی تھیں, لیکن اس سوال کے جواب میں بہت سی چیزیں آ رہی ہیں اور لسٹ بن رہی ہے کہ مجھے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا, نہیں ملی مجھے توفیق, مجھے فلاں چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا, نہیں ملی اس کی توفیق پچھلے 24 گھنٹوں میں. اگر یہ جواب بھی آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ شکر کا شعور حاصل ہے, شکر کا مزاج حاصل نہیں ہے. اگر پچھلے سوال پہ جوابات آ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ مزاج شکر نصیب ہوا ہے, اور اگر اس سوال پہ جوابات آسانی سے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شعور شکر عطا اللہ کے فضل سے حاصل ہوا ہے, نصیب ہوا ہے. اور اگر دونوں پہ جوابات آ رہے ہیں تو بس مزید پھر آدمی کو چاہیے کہ سجدہ کرے, اس پروگرام کے بعد اس بات پر سجدہ کرے کہ بھئی ان دونوں کے جوابات کچھ آ رہے تھے, جو نہیں آ رہے تھے اس پہ استغفار کرے, اور مطلب اس احساس کے ساتھ کہ ان کے جوابات جیسے آنے چاہیے تھے ویسے نہیں آ سکے, اس پر استغفار کرے, اور اس احساس کے ساتھ کہ دونوں سوالوں کے کچھ جوابات آئے ہیں اس پر سجدہ شکر کرے, مطلب اور شکر کرے. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہوا, ہمارا کیا کمال ہے. اتنی ڈسٹریکٹنگ لائف میں اتنے مائنڈ لیس انسان کو اگر کسی بات پر شکر کا خیال آ رہا ہے تو یہ بس اللہ کی عطا ہی ہے, ہم کہاں اس قابل, ہم تو یعنی اس کو یاد رکھنے کی ذمہ داری یاد رکھ ہی نہیں پاتے. یہ 3 سوال بھی کنیکٹڈ تھے, مطلب کویسچن نمبر 12 اور 13 میں نے کیا, 14 کویسچن بھی انہی دونوں سے کنیکٹڈ ہے. پچھلے 3 دنوں میں کسی ایسی بات پر شکر ادا کرنے کی توفیق ہوئی ہو جس پر پہلے کبھی شکر ادا نہیں کر سکا, کیا ایسی کسی, یعنی اگر میں اس کو دوسری طرح ریفریز کروں, شکر ادا کرنے کے نئے حوالے دریافت کیے کیا میرا ذہن شکر ادا کرنے کے نئے حوالے دریافت کر رہا ہے؟ یعنی پچھلے 3 دنوں میں کسی ایسی بات پر شکر ادا کرنے کی کیا مجھے توفیق ہوئی جس پر میں نے پہلے کبھی شکر ادا کرنے کا خیال نہیں آیا. اب اس سوال کے پیچھے اگر میں یہ کہوں نا کہ اس کو اور کھولتا ہوں ذرا اس سوال کو, یعنی اگر میں آپ سب سے یہ سوال کروں اور اس کا جواب آپ مطلب اگر یس میں ہے نا تو تھمز اپ کر کے دے سکتے ہیں. سوال یہ ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری لائف کی بہت سی چیزیں یا کچھ معاملات یا بہت سے معاملات ایسے ہوں جن پر کبھی شکر ادا کیا ہی نہ گیا ہو, کچھ معاملات ایسے ابھی بھی رہتے ہوں, تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں, ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جن پر کبھی شکر ادا نہیں کیا گیا ہوگا. سچی بات یہ ہے کہ ایسے بے تحاشا معاملات ہوں گے. اللہ کا اس بات پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی نعمتوں کو عطا کرنے کے لیے شکر کو شرط نہیں بنایا, نعمتوں میں اضافے کے لیے تو شکر کو شرط بنایا ہے, نعمتوں کو عطا کرنے کے لیے یعنی ناشکرے کو بھی اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے, لیکن ناشکرے کی زندگی میں برکت کیسے ہوگی؟ یہ شکر سے ہوگی. تو اللہ کتنے مہربان ہیں کہ میں ان کو مانوں نہ مانوں, چاہوں نہ چاہوں, شکر کروں نہ کروں,
وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ پہ مہربان ہیں اور مجھ پہ اپنی نعمتیں نازل فرماتے ہیں، نعمتیں تمام کرتے ہیں، بہت کچھ مجھے عطا کرتے ہیں۔ دوسری بات، اس نے اپنے شاکر سے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ جو کچھ اس نے دیا ہے سب کا فردن فردن شکر ادا کر دو، یہ مطالبہ اس نے کسی سے بھی نہیں کیا۔ اس نے بس یہ کہا کہ بھائی تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، بس شاکرین میں سے ہو جاؤ۔ یعنی اب دو باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی نعمتیں عطا کرنے کے لیے میرے شکر کو شرط نہیں بنایا، میری رزق میں برکت کے لیے، میری نعمتوں اور خوشیوں میں اضافے اور برکت کے لیے تو شکر کو شرط بنایا ہے، لیکن نعمتیں مطلب ایٹ فرسٹ پلیس وہ مجھے کچھ دے، اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم شکر ادا کرو گے۔ نہ شکر کو شرط بنایا ہے، نہ دعا کو شرط بنایا، یہ بھی سمجھ لیں۔ یعنی وہ بن مانگے دیتا ہے، یعنی میں نے نہیں مانگا تھا پھر بھی اس نے دیا، اور میں نے نہیں شکر ادا کیا پھر بھی اس نے دیا۔ لیکن مانگنے والے کو اور شکر ادا کرنے والے کو وہ کچھ اور دیتا ہے۔ وہ کیا دیتا ہے وہ وہی جانتا ہے کہ کیا دیتا ہے، کس حساب سے دیتا ہے، کب دیتا ہے، کہاں دیتا ہے، اس دنیا میں دیتا ہے، اس دنیا میں دیتا ہے، یہ اس کا علم ہے، اس کا اللہ بادشاہ ہے، اس کا مقام ہے، اس کی مرضی۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے ہر چیز کے اوپر مطلب نام، یعنی جیسے انوینٹری بنائی جائے نا کہ بھائی انوینٹری بنائے نعمتوں کی، تو پہلی بات تو یہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی انوینٹری نہیں بن سکتی۔ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہو اور وہاں چیزوں کی انوینٹری بنانی ہو تو وہ بنا لیں گے، ٹائم لگائیں گے، لیکن ہر چیز مطلب پینسل اور ڈسٹ بن اور وال کلاک اور ٹیشو پیپر اور ہر چیز کنزیومیبل اور نان کنزیومیبل ہر قسم کے آئٹم کی انوینٹری بنا سکتے ہیں، بن جائے گی انوینٹری، کمپلیٹ انوینٹری بنا لیں گے۔ اس لیے کہ وہ انسان کی بنائی ہوئی کائنات ہے اور اس میں انسان کے مطلب لائے ہوئے چنے ہوئے کچھ چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں انسان کو ان کی انوینٹری بھی نہیں بنائی جا سکتی۔ مطلب ان سب کی اگر ہم کہیں سب کو شمار کر لوں تو شمار ہی نہیں ہو سکتی۔ شمار مطلب ہم تو چند ہی کو شمار کر پاتے ہیں، اور جن کو شمار کر پاتے ہیں ان کا بھی شکر صحیح سے نہیں ادا کر پاتے، اور جس طرح شکر ادا کرتے ہیں شکر کا حق ادا ہو جائے یہ تو اور بھی آگے کی بات ہے۔ تو اللہ ہمیں معاف کرے اس پر، اور اللہ بس ہمارے ساتھ بس ٹوٹا پھوٹا شکر جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا کرے اور اس کو قبول کر لے جو بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ والا جو کویسچن ہے، کویسچن نمبر 14، کہ پچھلے 3 دنوں میں کسی ایسے معاملے یا کسی ایسی بات یا کسی ایسی نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق ہوئی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ کسی نئی چیز کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوئی، تو یہ ہے کویسچن نمبر 14۔ اور اسی کویسچن نمبر 14 ہی کے ذیل میں کویسچن ہے، الگ سے کویسچن نہیں ہے، لیکن اسی کو سمجھنے کے لیے اور کھلے گا یہ سوال جو اب میں اسی کے ایکسپلینر کے طور پہ ایک سوال دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ہماری لائف میں ایسا کتنا ہوتا ہے کہ ہم ہر کچھ دن کے بعد شکر ادا کرنے کے لیے شکر ادا کرنے کا کوئی نیا حوالہ دریافت کر لیتے ہیں۔ مطلب یعنی پچھلے 3 دنوں میں کسی ایسی بات کا شکر ادا کرنے کی توفیق، کسی ایسے معاملے، کسی ایسی چیز، کسی ایسی بات پر شکر ادا کرنے کی الحمدللہ اللہ ہی کی کے فضل سے ہمیں توفیق ہوئی اور ہم نے شکر ادا کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ تو جب یہ کام ہوا تو ایک اللہ کا شکر اس بات پہ بھی ہوا، خوشی بھی ہوئی کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں محسوس کروائی، ساتھ میں ایک افسوس بھی ہوا، یا اللہ پہلے کیوں نہیں خیال آیا اس کا، یہ بھی تو اتنی بڑی نعمت تھی، اس کا کیوں ہم نے شکر نہیں کیا، ناشکری کا ایک عالم کیوں ہمارے اوپر چلتا رہا۔ اور پھر یہ والی بات اکثر ہوتی رہے، یعنی ہر تھوڑے دن میں، ہر 2-3 دن کے اندر شکر ادا کرنے کی کوئی نئی چیز، کوئی نئی وجہ دریافت ہوتی رہے، شکر ادا کرنے کی نئی وجوہات کی دریافت زندگی کے اندر مسلسل ہوتی رہے، یہ ہے شاکرین کا مقام۔ دین کا ہم سے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہر بات پہ الحمدللہ کہیں، دین کا ہم سے اصل مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ہم کلمہ شکر بولیں۔ یہ جو 2 مطالبے ہیں یہ تو ضمنی مطالبے ہیں،
دین کا ہم سے اصل مطالبہ یہ ہے کہ ہم شاکر بنیں، زبان سے الحمدللہ کہتے رہنا اور اپنے مسائل کی پوٹلی لے کے گھومتے رہنا کہ جو بھی ملے گا اس کو بتاؤں گا، تو یہ مطلب ناشکرہ انسان الحمدللہ کی تسبیح پڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو میں یہ سوالات بھی ایک خاص آرڈر میں، ایک ترتیب میں ڈیولپ ہوئے، مطلب سمجھ لیں کہ ان کا آپس میں بھی ایک کنیکشن ہے جو وقت کی کمی کی وجہ سے میں شاید نہ کھول سکوں، لیکن یہ جو سوال ہے نا کہ شکر ادا کرنے کے نئے حوالے، میرا ذہن نئی وجوہات دریافت کرتا رہے، یہ بات سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو میں نے کہا کہ پچھلے 3 دن میں کوئی نئی بات سمجھ آئی، اور پھر ایسا اکثر ہو جائے، ایسا کتنا ہوتا ہے میری لائف میں کہ ہر چند دن بعد شکر ادا کرنے کی کوئی نئی وجہ سمجھ میں آئے جو پہلے کبھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور جب یہ سمجھ میں آئے تو اس بات پر بھی اللہ کا شکر ہو، خوشی ہو، اور ساتھ ہی ایک افسوس ہو اور ندامت ہو کہ یا اللہ پہلے کیوں نہیں سمجھ میں آئی تھی مجھے، یہ تو اتنی سیدھی سی بات تھی، آپ کا اتنا بڑا انعام تھا، پہلے میں کیوں غفلت میں تھا، کاش پہلے مجھے سمجھ آئی ہوتی۔ ایکچولی شکر سے ریلیٹڈ 5 سوالات ہیں میرے، جن میں سے میں نے اب تک 3 کیے ہیں، تو چوتھا سوال یعنی اب یہ کویسچن نمبر 15 بھی شکر سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ ایسے کتنے معاملات ہیں جن پر شکر ادا کرنے کی توفیق تو ملی ہے، لیکن یہ احساس غالب رہتا ہے کہ اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا؟ یہ نعمت کتنی بڑی ہے، میرا شکر کتنا چھوٹا، کتنا ادھورا، کتنا نامکمل، کتنا کمزور ہے۔ یہ نعمت کتنی بڑی ہے، میرا شکر کتنا کمزور ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یعنی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا ہو نہیں سکتا۔ تو ایسے کتنے معاملات ہیں جن پر شکر ادا کرنے کی توفیق تو ملی ہے، لیکن یہ احساس غالب رہتا ہے کہ اس کا شکر ادا ہو نہیں سکتا۔ پھر کویسچن نمبر 16 ہے، اپنے گھر والوں سے دریافت کیجئے کہ آپ نے ان سے ملاقات میں کس کس بات پر کبھی شکر کا اظہار کیا ہے۔ اور یہ سوال گھر والوں میں بھی سب سے نہیں کریں، یہ سوال کلیکٹیولی نہیں کیجیے گا، پورے گھر کو بٹھا کے کریں گے ریا کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ سوال وائف سے کریں، یا وائف ہسبینڈ سے کریں، یا بچے والدین سے کریں، یا جیسے کسی ایک سے کریں، بہن بھائی سے کرے، یا بھائی بھائی سے، یا بہن بہن سے کرے، کسی ایک کو کانفیڈنس میں لے کے کہ بھائی مجھے بتاؤ، میری زبان سے پریشانی کا اظہار، لائف میں اتنی مشکل ہے، اتنے چیلنجز ہیں، اتنے مسائل ہیں، اس کا اظہار کتنا ہوتا ہے، اور اس کا اظہار کتنا ہوتا ہے شکر کا اظہار، اور وہ زیادہ ہوتا ہے یا یہ زیادہ ہوتا ہے، میری زبان سے مشکلات اور پریشانیوں کا اظہار زیادہ ہوتا ہے یا شکر کا اظہار زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھو خدا کے لیے مجھے بالکل صحیح بتانا، اور اکیلے میں پوچھیں، اپنے شوہر سے، اپنی وائف سے، اپنی بہن، یا مطلب کسی ایک سے پوچھیں، جو یعنی اس سے پوچھیں جو بہت قریب ہے آپ کے، اور کوشش کریں کہ فیملی میں سے چوز کریں ایسا بندہ۔ اگر فیملی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اللہ آپ کے حال پہ رحم کرے اور اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے، آپ کو فیملی میں بھی ایسا انسان دے، تو پھر آپ کسی بہت ہی گہرے دوست سے پوچھیں، لیکن کسی ایک سے پوچھیں کہ مجھے مجھے بتاؤ کہ میں نے کبھی اپنی بات چیت میں کسی معاملے پر شکر ادا کیا ہے۔ تو ایسے کتنے معاملات ہیں، کتنی چیزیں ہیں، یعنی ان معاملات کی پھر آپ لسٹ بنائیں کہ میں نے کتنے معاملات یا کتنی چیزیں ہیں یا کتنی نعمتیں ہیں جن پر میں نے کبھی شکر ادا کیا ہو تمہارے ساتھ باتوں میں، اور تمہیں یاد ہو کہ ہاں آپ نے اس بات کا شکر ادا کیا تھا کہ آپ کا قرض اتر گیا، آپ نے اس بات کا شکر ادا کیا تھا کہ آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، تو وہ آپ کا دوست یا آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر بتائے گا کاؤنٹ کر کے کہ ہاں آپ نے وہ بہت سوچے گا اور آپ لکھتے رہیں گے، اور وہ بتائے گا کہ دیکھو مجھے تو صرف 3 ہی باتیں یاد آ رہی ہیں جس کا کبھی میں نے آپ کی زبان سے شکر سنا ہے۔ پھر آپ اس سے پوچھیں کہ تم نے میری زبان سے شکایت اور مسائل کتنے سنے ہیں۔ یہ سب میں کویسچن نمبر 16 کی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں۔
دیکھیں یہ شاید یہ سرجری ہو رہی ہو، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے، آپ پریشان نہیں ہوئیے گا، یہ ہماری نفسیاتی جراحی کا عمل ہے جو شاید اس سے گزر رہے ہوں، لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ معاف بھی کرے، آسان بھی کرے۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ ان سوالوں کو اٹھانے اور ان پہ غور کرنے اور ان سوالوں میں جو پوشیدہ خیر ہے اس کو سمیٹنے کے قابل بنائے۔ تو یہ جو کوشچن ہے نا کہ پھر آپ ان سے پوچھیں، یعنی آپ نے اپنی فیملی میں سب کے ساتھ یہ سوال نہیں کیا، صرف بیوی کے پاس گئے یا ان سے کہا، یا کسی ایک آدمی اس شوہر کے پاس گئی آپ، ان سے کہا دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں، فرینکلی آپ مجھے میری تعریف نہیں کیجیے، میں اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتی ہوں، اور واقعی میں پلیز میں ایک کریٹیکل اور فیئر اینڈ آنےسٹ فیڈ بیک چاہتی ہوں کہ مجھے یہ پتہ لگے کہ میں نے آپ سے کبھی بات چیت کرتے ہوئے آپ کا شکر نہیں، ویسے ہی اللہ کا شکر، کسی کا شکر، جس جس چیز کا شکر ادا کیا ہو، تو اس کا آپ مجھے بتائیں کس کس معاملے پر کس کس چیز کا شکر ادا کیا۔ مطلب وہ صرف یہ بتائیں، مطلب وہ صرف یہ بتا دیں کہ کون کون سی نعمتیں ہیں یا کون کون سے معاملات ہیں جن پر میں نے شکر ادا کیا ہے، اور پھر وہ ساتھ میں یہ پوچھیں کہ کون کون مطلب پریشانیاں اور مسائل کا اظہار کتنا ہوا ہے اور وہ کتنے ہیں، اور میں زیادہ تر شکر ادا کرتا ہوں یا شکایتیں یا اپنی پریشانیاں بتاتا ہوں، مطلب میں یوزولی کرتا کیا ہوں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کویسچن نمبر 16، یہ 17 کویسچنز کی لسٹ میں یہ واحد کویسچن ہے جس میں ہم اپنی فیملی میں کسی ایک بندے سے چوز کر کے، پریفریبلی فیملی میں، یا پھر اگر باہر سے کسی کو کرنا ہے ایک یا دو لوگوں سے ہی لینا ہے، ہمیں سب سے نہیں لینا، اور وہ تنہائی میں لینا ہے۔ تو یہ صرف واحد ہے جس میں ہم کسی سے فیڈ بیک لے رہے ہیں، ادروائز تو وہ ہمارا داخلی تجربہ، انٹروسپیکشن کا ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے الحمدللہ۔ کویسچن نمبر 17 ہے، آخری سوال، کیا آپ اپنا احتساب کرتے ہیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی؟ اور پھر اسی کی ڈیٹیل میں سوال یہ ہے کہ آپ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیسے کرتے ہیں؟ یعنی کیا آپ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یا جسے ہم اردو میں خود احتسابی کہتے ہیں، کیا آپ اپنی خود احتسابی ایسے کرتے ہیں کہ اپنے آپ سے نا امید ہو جائیں، یا خود احتسابی ایسے کرتے ہیں کہ آپ کا آنے والا عمل بہتر ہو جائے؟ بعض لوگ اس طرح اپنی کریٹیکل سیلف ایویلویشن کرتے ہیں کہ وہ نا امید ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، حوصلہ ہار جاتے ہیں، اپنے بارے میں اور منفی ہو جاتے ہیں، اور عمل بہتر نہیں ہوتا۔ تو یہ بالکل بھی مطلوب نہیں۔ تو ہمیں مطلب کریٹیکل سیلف ایویلویشن ہو، یعنی لیکن وہ اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے یقین کو دوبارہ سے ریسٹور کرنے کے لیے، اور اپنی اصلاح کا جذبہ اور بڑھے، تو ہمیں وہ والی مطلب ہم سب کو درکار ہے۔ تو یہ سیلف جو نیچر آف، یعنی اس میں جو کویسچن نمبر 17 ہے وہ دو اس میں ایسپیکٹ ہیں۔ پہلی بات ہے کہ کیا ہم سیلف ایویلویشن یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہمارا چلتا رہتا ہے ریگولرلی، یہ پہلی بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی نیچر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ 17 کویسچنز تھے، اس پہ سوچئے گا۔ ایک اور بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا انسان کی نفسیاتی صحت، اللہ نے اپنی نفسیاتی صحت پہ کام کرنے کی صلاحیت انسان کو دی ہے یا نہیں دی ہے، یا انسان اس میں بالکل بے بس ہے؟ کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ اپنی نفسیاتی صحت پر کام کرنے کی صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے؟ ٹھیک ہے، اپنی نفسیاتی صحت پر کام کرنے کا اختیار بھی دیا ہے، صلاحیت بھی دی ہے، اور ان دونوں سے زیادہ بڑا لفظ ہے، اور وہ ہے ذمہ داری۔ اپنی نفسیاتی صحت پر کام کرنے کی ذمہ داری بھی ہمیں دی گئی ہے، اختیار بھی ہمیں دیا گیا ہے، صلاحیت بھی ہمیں دی گئی ہے الحمدللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل بے بس ہوں۔ تو یہ جو کویسچنز تھے نا 17 کویسچنز، وہ وکٹم مائنڈڈنس یا وکٹم مائنڈ سیٹ کے کانٹیکسٹ میں ہمارے اندر، یعنی ان سوالوں کی روشنی میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ جراثیم وکٹم مائنڈ سیٹ کے یہ تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، نہیں پیدا ہو رہے۔ ہر انسان کو نظر آ جائے گا کہ اس کے اندر وکٹم مائنڈڈنس یا وکٹم مائنڈ سیٹ کے جو جراثیم ہیں وہ کون سے روشن دان سے داخل ہو رہے ہیں،
بلکہ اسے تاریک دان کہیں، روشن دان نہ کہیں، کہاں سے داخل ہو رہے ہیں اور کیسے، مطلب وہ جو اسپیسز اسے نظر آئیں گی اور پھر وہ بالکل اسپیسیفکلی اس پہ کام کر سکے گا. ٹھیک ہے، اللہ آسان فرمائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس طرح کا شعور، اس طرح کی نفسیات، اس طرح کا مزاج، اس طرح کا ذوق عطا کرے، اس طرح کی نفسیاتی صحت عطا کرے جو بندگی کے لیے مطلوب ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اگلا جو تیسرا حصہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. اب تک میں نے دو چیزیں کی، احساس مظلومیت کیا ہے، وکٹم مائنڈ سیٹ، اور اس کے کیا نقصانات ہیں، وہ پہلے ہم نے یہ بات کی. پھر ہم نے ایک سیلف اسسمنٹ کی کہ ہمارے اندر اس کی ٹینڈنسی یا ہمارے اندر اس کے خطرات یا یہ جراثیم کس حد تک ہیں. تو ایک ذرا اپنی ایک اسکیننگ ہو گئی الحمدللہ. اور صرف اسکیننگ نہیں تھی بلکہ وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ اینڈوسکوپی ہوتی ہے نا، تو اس میں ساتھ میں وہ کر بھی، یا مطلب سمجھ لیں کہ صرف وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے بلکہ دوا بھی لگ رہی ہوتی ہے. تو تھوڑی تھوڑی دوا بھی لگی ہے، اب اس کو خود جا کے مطلب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ دوا جو لگی ہے اس کو کیا کرنا ہے آگے. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ آسان فرمائے. اب یہ احساس مظلومیت کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ اب تیسرا حصہ ہے ہماری گفتگو کا.